بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تحمل حدیث اور روایت حدیث کے طرق کے بیان میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ 8 مسائل یہاں پر تحمل حدیث اور روایت حدیث کے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ سماع لفظ شیخ، یعنی شیخ سے سننا، سماع شیخ جسے کہتے ہیں۔ شیخ خود پڑھ رہا ہے یا کتاب سے پڑھا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ روایت حدیث کا سب سے ارفع مقام جو ہے وہ اقسام جو ہے وہ اسے شمار کیا گیا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے ہم حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعت فلان، قال لنا و ذکر لنا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ طریق تھا تحمل حدیث کا۔ اب دوسرا طریق یہاں سے ہم پڑھیں گے، القسم الثانی القراءۃ علی الشیخ۔ شیخ خاموش بیٹھا ہے اور طالب جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ شیخ پر اسی کی روایت کو بیان کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ وَيُسَمِّيهَا اکثر المحدثین عرضاً، اور اکثر محدثین اسے عرض بھی کہتے ہیں، یعنی پیش کرنا۔ عرض کا مطلب پیش کرنا، تو اکثر محدثین اسے عرض بھی کہتے ہیں۔ تو تحمل حدیث کی ایک قسم ثانی ہے قراءت من الطالب، قراءت طالب علم کی طرف سے ہوگی، علی الشیخ، اور شیخ ساکتن یسمع، خاموش ہوگا اور اس کی روایت کو سن رہا ہوگا۔ تو اکثر محدثین من الشرق و خراسان عرضاً، تو خراسان اور مشرق کے علماء اسے عرض کہتے ہیں، چونکہ قاری جو ہے محدث پر اس کی مروی روایت کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کو قاری پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی قاری کو سنایا جاتا ہے، اسی طرح حدیث محدث کو سنائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو عرضاً کہتے ہیں۔ سواء قرأت او غیرک وانت تسمع من کتاب او حفظ، برابر ہے آپ پر کہ آپ اسے پڑھیں یا آپ پر کوئی پڑھے، یعنی کوئی طالب علم خود پڑھے یا ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور دوسرے سن رہے ہیں۔ وانت تسمع، اور سواء قرأت علیہ او قرئ، برابر آپ پر پڑھا گیا یا وہ پڑھی گئی کتاب سے، یعنی وہ روایت، یا زبانی پڑھی گئی، ٹھیک ہے، من کتاب او حفظ۔ حافظ الشیخ، وہ حدیث شیخ کو زبانی یاد ہے، ام لا، یا نہیں ذا، دونوں صورتوں میں اذا امسک اصلہ ہوا او سکۃ، لیکن جو ہے وہ جب کہ وہ اسے اصل سے جو ہے وہ روایت کرے، بشرطے شیخ کے اصل نسخے کو وہ خود امسکا ہو، یعنی خود اس کو پکڑا ہوا ہو اصل نسخے کو، ہوا او سکۃ من السامعین، یا جو سامعین میں سے سکہ ہے وہ اس اصل نسخے کو تھامے ہوا ہو اور اس سے پڑھ کے سنا رہا ہو۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے وہ قراءت علی الشیخ کی ہے، یعنی خود راوی پڑھ رہا ہے یا کوئی اور طالب علم پڑھ رہا ہے اور یہ ساتھ دوسرا طالب علم سن رہا ہے، چاہے کتاب سے دیکھ کے پڑھے یا زبانی استاد کو سنائے۔ اب وہ حدیث استاد کو زبانی یاد ہے یا نہیں یاد، جبکہ وہ جو قاری ہے، جو حدیث سنانے والا طالب ہے، وہ اس اصل کو تھامے ہوئے ہو خود، یا کوئی سکہ آدمی جو ہے وہاں پر ہو، یعنی وہ اصل جو تصحیح شدہ ہے اس سے۔ وَهِيَ روایت صحیحۃ، تو یہ روایت بھی جو ہے وہ بلا اختلاف صحیح ہوگی، بلا خلاف فی جمیع ذالک، سب کے نزدیک، الا ما حکی عن بعض، مگر وہ جن سے حکایت کیا گیا ایسے چند لوگ کہ من لا یعد به، جن پر اعتماد، جن کی رائے قابل اعتماد نہیں ہے، سوائے ان کے باقی سب نے اس کو بھی قبول کیا ہے، کہ ایسی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔
یعنی یہ قرات علی المحدث جو پڑھی گئی ہے یہ روایت صحیح ہے بغیر کسی اختلاف کے، جیسا کہ صراحت کی ہے قاضی ایاز نے۔ یہ تمام صورتوں میں خود پڑھے، خود سنے، شیخ کو زبانی یاد ہے نہیں ہے، کتاب سے پڑھ رہے تھے یا زبانی سنا رہا ہے، سب۔ تو بعض ان سے جنہیں جو ہے وہ جن کی رائے کا یہاں اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اسلاف کے اجماع کو توڑنا ہے، اس میں نقص کرنا ہے، جیسے ابو عاصم النبیل، یہ راوی معتبر ہیں، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن یہ ان کی یہ رائے ہے، فیما اوردہ رامہ المزی، اور اسی لیے امام مالک نے اس مقالے پر شدید انکار فرمایا اور فرمایا کہ یہ کیسے جائز نہیں ہے عرض فی الحدیث، جبکہ عرض فی القرآن جو قرآن حدیث سے بھی بڑا ہے وہ جائز ہے، یعنی قرآن پڑھ کے آپ اپنی قرات کو درست کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، تو حدیث کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اور اس کا جو ثبوت ہے تو اس کا استدلال ایک جماعت نے، ان میں ابو سعید حداد ہیں، اس روایت سے کیا جس کو امام بخاری نے روایت کیا اور اسے برقرار رکھا، للمعتمد بقصۃ دمام، کہ دمام بن ثعلبہ جو تھے نا جنہیں قیدی بنایا گیا تھا، تو ان قولہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک بہذا، تو انہوں نے جب حضور نے انہیں حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے یا اس طرح کے، تو انہوں نے حضور سے عرض کی کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فقال لہ نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اب یہ قرات علی النبی ہے، یعنی اللہ امرک، یہ دمام نے ان پر پڑھا اور حضور نے تصحیح فرمائی، تو یہ قرات علی شیخ کی جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ ثم اخبر قومہ بذالک فاجازوہ، یعنی قابلوہ، تو پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ قصہ دمام جو ہے، دمام بن ثعلبہ، یہ جو ہے وہ یہ قرات علی الشیخ کی اصل اس کو قرار دیا گیا۔ اب یہاں تک تو اس کی بات ہو گئی کہ یہ اس قرات علی الشیخ سے جو روایت لی جائے تحمل کے طور پر، اس کی ادائیگی روایت کی وہ درست ہے۔ اب اختلاف اس بارے میں ہے کہ پہلی جو قسم ہے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یا دونوں مساوی ہیں، یا اس کا کیا مقام ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں واختلفوا فی مساواتھا للسماع من لفظ الشیخ، اختلاف ہوا کہ یہ قرات علی الشیخ کیا سماع من لفظ الشیخ کے برابر ہے یا نہیں ہے، ورجحانہ علیہ ورجحانہا علیہ، تو اس بارے میں جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس کو اس پر ترجیح دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس پر ترجیح دی گئی ہے، یعنی ایک روایت یہ ہے کہ سماع شیخ افضل ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرات علی الشیخ افضل ہے۔ تو پہلا جو ہے کہ رجحانہ علیہ، پھر رجحان ہی، یعنی قرات کو سماع پر جو ترجیح دی گئی ہے، یہ جو پہلا قول ہے اسے حکی الاول عن مالک و اصحابہ و اشیاخہ و معظم علماء الحجاز والکوفہ والبخاری وغیرہ، تو اس پہلے قول کو جو ہے وہ روایت کیا ہے، حکایت کیا گیا ہے امام مالک سے، ان کے مشہور روایت، اور ان کے جو اصحاب و اشیاخ ہیں علماء مدینہ ان سے، اور اہل حجاز کے جو علماء ہیں اور کوفہ کے جیسے ابن عیینہ اور ثوری ان سے، اور ایسے امام بخاری وغیرہ ائمہ، امام حسن بصری وغیرہ نے، اور یحییٰ بن سعید القطان نے، اور بلکہ سیرفی نے امام شافعی سے اس کو بھی روایت کیا کہ یہ جو ہے جہت جو ہے وہ ارجح ہے۔ ورجحانہ علیہ، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری صورت افضل ہے، یعنی لفظ شیخ جو ہے، سماع شیخ قرات علی الشیخ سے افضل ہے، یہ جمہور اہل مشرق کا موقف ہے، اور علامہ نووی فرماتے ہیں یہی صحیح ہے، کیونکہ اس کو قرات علی الشیخ کو دوسرے نمبر پر رکھا، پہلے نمبر پر سماع شیخ کو رکھا،
تو سماعی شیخ جو ہے یہ قرات علی شیخ سے افضل ہے، یعنی دوسرا موقف راجح ہے، ٹھیک ہے، وہو صحیح، چونکہ اس کی دلیل جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے قسم اول میں۔ اور تیسرا موقف جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام اعظم اور ابن ابی ذئب وغیرہ کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے عرض کو، یعنی جو دوسری قسم ہے اس کے۔ تو پہلا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ دونوں برابر ہیں، اور رجحان علیہ و رجحان علیہ۔ پہلا موقف تھا مساوی کا، یہ امام مالک وغیرہ کا ہے، یعنی قرات علی شیخ اور سماع علی شیخ یہ برابر ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اہل مشرق جو ہے وہ سماع شیخ کو افضل قرار دیتے ہیں، اور یہ جو ہے قرات علی شیخ اس کو دوسرے نمبر۔ تیسرا موقف امام اعظم اور امام ابن ابی ذئب کا ہے، وہ اس کو یعنی قرات علی شیخ کو افضل قرار دیتے ہیں، یعنی رجحان العرض، یعنی قرات علی شیخ کو ترجیح دیتے ہیں امام اعظم اور ابن ابی ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ المدنی، اور ان کے علاوہ ابن جریج، شعبہ بن حجاج، اور روایت مالک بھی ایک یہ ہے، اور اسی طرح یحییٰ بن قطان، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے، چونکہ اس میں اگر وہ غلطی کرے گا قاری تو وہ اس کو غلطی استاد جو ہے وہ بتا دے گا، اس لیے یہ بہتر ہے۔ روایت عن مالک، اور امام مالک سے بھی یہی روایت ہے، یعنی امام اعظم، ابن ابی ذئب وغیرہ اور امام مالک سے بھی یہی موقف ہے۔ والاحوط فی الروایت بہا، اور احوط یہی ہے کہ قرات علی شیخ سے ہی روایت کی جائے، جب اس کو روایت کیا جائے تو یوں کیا جائے قرأت علی فلاں، کہ میں نے فلاں پر اس کو پڑھا، یعنی حدثنا وغیرہ نہ کہے بلکہ اس کو کہے قرأت علی فلاں، او قرئ علیہ، یا یوں کہے کہ اس پر شیخ پر یہ پڑھی گئی، وانا اسمع فاقرر بہ، کہ میں نے جو ہے وہ اس کو جب پڑھی گئی میں سن رہا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ ثم عبارات سماع مقیدہ، پھر اس کے بعد جو سماع کی عبارات ہیں وہ مقید ہوں گی، ٹھیک ہے، جیسے حدثنا کا حدثنا او اخبرنا قراءۃ علیہ، یعنی وہ جو سماع کی جو عبارتیں جو ہم نے سماع علی شیخ میں پڑھی تھی نا، انہیں یہاں مقید کر کے ذکر کریں گے، یعنی قراءت علی شیخ میں ہم ڈائریکٹ مطلقاً حدثنا نہیں کہہ سکتے یا اخبرنا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر حدثنا کہنا ہوگا تو کہیں گے حدثنا قراءۃ، اخبرنا قراءۃ۔ حدثنا اور اخبرنا صرف اس میں کہیں گے جس میں پہلی قسم تھی سماع علی شیخ، جب شیخ سے کوئی حدیث سنے تو اسے کو حدثنا یا اخبرنا کہیں گے، اور جب شیخ کو حدیث سنائیں تو کہیں گے حدثنا قراءۃ، اخبرنا قراءۃ، یعنی اس کو مقید کر کے ذکر کریں گے، مطلق نہیں کریں گے۔ وانشدنا فی الشعر قراءۃ علیہ، تو اس طرح اس کو جو ہے وہ مقید، تو میں نے شعر جو ہے وہ اس پر قرات کیا وغیرہ۔ ومنع الاطلاق حدثنا و اخبرنا ابن المبارک و یحییٰ و احمد و النسائی وغیرہم، کہ یہاں پر یہ حدثنا اور اخبرنا کو مطلقاً قرات علی شیخ میں منع کیا ہے امام عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن یحییٰ اور امام احمد اور امام نسائی وغیرہ نے، اور ایک گروہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی شعر میں بھی کہتے ہیں انشدنا فلان فی الشعر قراءۃ علیہ او سماع، تو منع کیا مطلقاً حدثنا وغیرہ کو بغیر قید کے، یعنی بغیر قید قرات کے۔ امام عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، احمد بن حنبل، امام نسائی مشہور روایت، اور ان کے علاوہ صححہ قاضی ابوبکر باقلانی، اور ایک علماء نے کی ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ قیلہ، کہا گیا ہے کہ انہ مذہب الزہری و مالک و ابن عیینۃ و یحییٰ القطان والبخاری و جماعات من المحدثین و معظم الحجازیین والکوفیین، کہ یہ کہا گیا ہے کہ
یہ مذہب جو ہے امام زہری کا ہے، امام مالک کا، دو روایتوں میں سے ایک، ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان امام بخاری اور متقدمین محدثین کی ایک جماعت کا، اور حجاز اور کوفہ کے علماء کا، بڑے علماء کا، جیسے امام ثوری اور ابو حنیفہ اور امام ان کے صاحبین وغیرہ کا ہے۔ ومنہم، اور انہی میں سے جو ہے وہ من اجاز فیہا، وہ ہیں جنہوں نے اس میں یعنی قرات علی الشیخ میں اجازت دی ہے سمعتو کی بھی، یعنی سمعتو سے بھی آپ اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو جس کو آپ نے شیخ پر پڑھا ہے۔ اس کی اجازت دی ہے سفیان نین نے، یعنی ابن عیینہ اور امام مالک نے، یعنی قرات علی الشیخ میں مطلقاً سمعتو کہنا بھی جائز ہے۔ ومنع طائفۃ، اور ایک گروہ نے حدثنا کو منع کیا اور اخبرنا کی اجازت دی، یعنی قرات علی الشیخ میں حدثنا کے ساتھ آپ حدیث نہیں بیان کر سکتے، البتہ اخبرنا کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہو مذہب الشافعی واصحابہ، یہ امام شافعی کا مذہب ہے اور امام مسلم کا اور جمہور اہل عراق کا، کہ قرات علی الشیخ کو حدثنا سے نہیں بلکہ اخبرنا سے بیان کریں گے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے جو انہ مذہب اکثر المحدثین، وروی عن ابن جریج والاوزاعی وابن وہب وروی عن النسائی ایضا، کہ اکثر محدثین کا مذہب، اور اس کو ابن جریج سے اور امام اوزاعی سے اور ابن وہب ممالک کے شاگرد ہیں، اور یہ امام نسائی سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ وصار هو الشائع الغالب علی اہل الحدیث، اور یہ رائج ہو گیا ہے محدثین کے ہاں یہ مذہب۔ اس مذہب کے مطابق جو ہے وہ اخبرنا جائز ہے، اور حدثنا جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر تقریباً 6 مسائل یہاں پر بیان کریں گے قرات علی الشیخ کے، ان میں سے فروع کے نام سے 6 فروع بیان کریں گے۔ تو پہلی فروع جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ، اذا کان اصل الشیخ حال القرات بید موثوق به مراع لما یقرأ اہل له، فإن حافظ الشیخ ما یقرأ فهو کامساکہ اصلہ و اولا۔ اب قرات علی الشیخ کی صورت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی صورت کیسے ہوگی، کہ جب شیخ کی جو اصل نسخہ ہے وہ قرات کے دوران کسی ایسے سکہ آدمی کے ہاتھ میں ہو کہ اگر شیخ کو وہ حدیث یاد ہے، یعنی جو اس کا اہل ہو، جو اس کی رعایت کرے جو اس میں لکھا ہے اور اس کا اہل ہو، پس اگر حدیث وہ شیخ کو زبانی یاد ہے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود اسے تھامے ہوئے ہو، یعنی حدیث اگر اس کو یاد ہے تو پھر کتاب کو شیخ کا ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، اور یہی اولا ہے۔ اور اگر اسے یاد نہیں ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ پھر وہ سماع درست نہیں ہے، یعنی کتاب کسی اور نے پکڑی ہوئی ہے، شیخ کے پاس کتاب ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی شیخ کو وہ حدیث یاد ہے، اور حدیث شیخ پر پڑھی جا رہی ہے، تو اگر اسے زبانی یاد ہے تو پھر تو یہ سماع درست ہوگا۔ لیکن اگر شیخ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَحْفَظْهُ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ السِّمَاعُ، تو یہ سماع درست نہیں ہے۔ وَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، لیکن صحیح اور مختار یہ ہے جس پر عمل ہے کہ یہ سماع بھی درست ہے، اگرچہ اس کو شیخ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے، لیکن شیخ کی کتاب کسی ایسے معتمد اور شکا آدمی کے پاس ہے جو اہل ہے، جو غلطی نکال سکتا ہے، لہٰذا اگرچہ شیخ کو حدیث یاد بھی نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ سماع جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ متقن ہے، اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْقَارِئِ،
اور اگر اصل قاری کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہ جو اصل نسخہ ہے کتاب کا جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، موثوق بدین ہی و معرفتی ہی، اور وہ دین اور معرفت میں سکا ہے، فاولا بالتصحیح، تو اولا یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ درست ہونی چاہیے۔ ومتا کان اصل بید غیر موثوق بھی، اور اگر وہ شیخ کی کتاب کا جو اصل نسخہ ہے وہ کسی غیر ثقہ آدمی کے ہاتھ میں ہے تو لم یصح السماع، تو پھر سماع درست نہیں ہوگا۔ کب؟ ان لم یحفظ الشیخ، جب وہ حدیث شیخ کو یاد نہ ہو، پھر سماع درست نہیں ہوگی۔ اگر شیخ کو حدیث یاد ہے اور نسخہ غیر ثقہ آدمی کے پاس ہے تو بھی سماع درست ہے، لیکن اگر وہ حدیث شیخ کو یاد نہیں اور کتاب بھی اس آدمی کے پاس ہے جو ثقہ نہیں ہے تو پھر وہ سماع درست نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ اگر شیخ کی کتاب ثقہ آدمی کے پاس ہے تو پھر سماع درست ہے، چاہے شیخ کو وہ حدیث زبانی یاد ہو یا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر قاری کے اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ بطریق اولا بہتر ہے جبکہ قاری خود ثقہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر وہ غیر ثقہ کے پاس ہے، غیر معتبر شخص کے پاس ہے اور شیخ کو بھی وہ حدیث یاد نہیں، اب سماع درست نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر 1۔ دوسرا ہے اذا قرأ علی الشیخ قائلا اخبرک فلان او نحوہ والشیخ مصغ الیہ فاہم لہ غیر منکر صح السماع وجازت الروایت بہ، کہ اگر قاری شیخ کے سامنے یہ کہے کہ آپ کو فلاں نے خبر دی، اخبرک فلان او نحوہ والشیخ مصغ، اور شیخ مصغن یعنی غور سے سن رہا ہے، اور فاہم لہ، اس جو وہ کہہ رہا ہے شیخ اس کو سمجھ رہا ہے بغیر اس کے انکار کیے، یعنی بغیر بولے اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے، تو یہ بھی سماع درست ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا تو شیخ بول پڑتا، یعنی راوی کہتا ہے کہ آپ کو فلاں نے حدیث بیان کی اور شیخ غور سے اس کی اس بات کو سن رہا ہے اور اسے رد نہیں کیا تو اس سے سماع درست ہو جائے گا۔ وجازت الروایت بہ، اور اس حدیث کی روایت کرنا اس قاری کے لیے، اس طالب کے لیے درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری فرق کیا تھی کہ طالب نے شیخ پر، ایسے شیخ پر جو ثقہ ہے، عارف ہے، متیقظ ہے، پڑھا کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے پڑھا کہ آپ کو فلاں نے بیان کی، جیسے حدثتو کا سمع تو یا سمعتا والشیخ ساکت مصغن حین اخبار، یعنی کان لگا کے اس کی طرف سن رہا ہے، اس کی بات کو سمجھ رہا ہے بغیر انکار کیے، تو یہ بھی اس کا اقرار ہے اور جو ہے وہ سماع درست ہو جائے گا۔ ولا یشترط نطق الشیخ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق شیخ کا بول کر کہنا کہ ٹھیک تم نے روایت پڑھی، یہ شرط نہیں کیا گیا، یعنی شیخ کا محض خاموش ہو جانا اپنی روایت کو سن کر یہ اس کی تصحیح ہے۔ الذی قطع بہ جماہیر و اصحاب الفنون، یہ وہ موقف ہے جس کو قطعی قرار دیا ہے جمہور اصحاب فن نے۔ ہاں، وشرط بعض الشافعین والظاہرین نطقۃ، بعض شافی بزرگوں نے اور اہل ظاہر نے جو ظاہریہ ہیں انہوں نے یہاں بولنے کی شرط لگائی ہے کہ نطق ہو، کہ شیخ بولے گا اور بول کر گا ہاں ایسے ہی ہے، یہ شرط جو ہے وہ بعض نے لگائی ہے۔ وقال ابن الصباغ الشافعی لیس لہ ان یقول حدثنی، اور ابن صباغ نے کہا کہ حدثنی کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وَلَهُ، اس کے لیے جائز ہے، ان یعمل بہ، اس پر وہ یعنی اس روایت پر عمل کرنا جائز ہے، وَإِن يَرْوِيَهُ قَائِلًا، اور اس کو روایت کرتے ہوئے یوں کہے گا قُرِئَ عَلَيْهِ، کہ اس پر یہ روایت پڑھی گئی، وَهُوَ يَسْمَعُ، جبکہ وہ اس کو سن رہا تھا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 2 ہے، اس میں شرط نہیں لگائی گئی، بعض شواف سلیم اور شیخ ابو اسحاق نے اور ظاہریہ نے اس کو شرط لگائی ہے کہ وہ اس کو بول کر کہنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کرتے ہیں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ الثالث، تیسرا مسئلہ جو ہے، قال الحاکم، امام حاکم نے فرمایا الذی اختارہ وعہدت علیہ اکثر مشایخی وائمۃ عصری، کہ میرے مشائخ کا جو طریقہ ہے اور جس پر میرے زمانے کے اکثر ائمہ ہیں وہ یہ ہے کہ یقول فی ما سمعہ وحدہ من لفظ الشیخ، وہ یہ تھا کہ جب وہ اکیلے لفظ شیخ یعنی شیخ سے سنتے تو کہتے حدثنی،
اور اگر وہ کوئی اور طالب علم بھی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ مل کر شیخ سے سنتے تو کہتے حدثنا. یعنی اگر طالب اکیلے شیخ سے روایت کرے تو کہے گا حدثنی، اور اگر اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہے گا حدثنا. اور اگر قرأ علیہ طالب نے شیخ پر روایت کو پڑھا تو کہے گا اخبرنی اکیلے، اور اگر لوگوں کی موجودگی میں اس پر پڑھا تو کہے گا اخبرنا. و رویہ نحوہ، اور اسی طرح روایت کیا گیا ہے یہ بات ابن وہب سے بھی ایسے ہی روایت کی گئی ہے. تو ابن وہب جو ہے وہ امام مالک کے شاگرد ہیں. تو بہقی وغیرہ نے بھی سعید بن ابی مریم سے کہا کہ میں نے اپنے مشائخ کو اسی پر پایا. بہو حسن، یہ بات اچھا ہے، مستحب ہے، یعنی یہ واجب ضروری نہیں ہے. اور فَإِن شک کا، پس اگر شک ہو تو اظہر یہ ہے کہ وہ کہے حدثنی یا کہے اخبرنی، یا لا حدثنا و اخبرنا. تو حدثنا اور اخبرنا کی جگہ حدثنی یا اخبرنی کہے. وَكُلُّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. تو یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ مستحب ہیں علماء کے اتفاق کے ساتھ. اس طرح بیان کرنا یہ مستحب ہے. یعنی واجب نہیں ہے. ولا يجوز ابدال حدثنا باخبرنا او عکسہ فی الکتب المؤلفہ. جو کتابیں تعلیف شدہ ہیں ان کے حدثنا کو اخبرنا کے ساتھ یا اخبرنا کو حدثنا کے ساتھ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر آگے چلے گا یہ. اور وما سمعہ من لفظ الشیخ، لفظ المحدث، اور وہ جو محدث سے لفظ سنا وہو علی الخلاف الروایت بالمعنی، تو وہ اختلاف روایت معنی پر جو ہے وہ محمول ہوگا. ان کان قائل ہوا، اگر اس کا وہ قائل وہ ہے تو یجوز اطلاق کلیہما، تو دونوں کے اطلاق کو جائز رکھا جائے گا. وإلا فلا یجوز، ورنہ نہیں ہوگا. یعنی یہ اسی تیسرے مسئلے کی فرع ہے کہ حدثنا اور اخبرنا کو بدلنا جائز نہیں ہے. اسی طرح انبانا کو بھی اس کے ساتھ بدلنا جائز نہیں ہے. ان کتابوں میں جو تعلیف کی جا چکی ہیں یہ امام ابن صلاح کے نزدیک خاص ہے. برابر ہے کہ اس کتاب کے مصنف کو علم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ برابر ہیں ان کے نزدیک یہ یا یہ نہیں ہے. اور بہرحال لفظ محدث کو نہ کہ مصنف، یعنی کتب میں نہیں بلکہ لفظ جو محدث سے سنا اس میں اگر روایت بالمعنی کر رہا ہے تو اس میں اختلاف ہے. فَإِن جَوَّزَنَا، اگر ہم اس کو جائز کرا دیں تو یہی صحیح ہے، یعنی اس کو بدلنا جائز ہے. اور اگر اس کا جو قائل ہے وہ دونوں کو برابر سمجھتا ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے، اور اگر برابر نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ تین ہم نے جو ہے وہ قراءت علی الشیخ کی تین مسئلے پڑھ لیے. پہلا مسئلہ جو تھا وہ تھا کہ قراءت کے وقت شیخ کے پاس معتبر نسخہ ہونا چاہیے یا شیخ کے کسی معتمد کے پاس. دوسرا یہ کہ قاری اگر شیخ کے سامنے پڑھے اور شیخ سن رہا ہے اس کو رد نہیں کر رہا تو یہ بھی سماعت پر موقوف ہوگا. اور تیسرا یہ کہ اکیلے سنے تو حدثنی اخبرانی کہے، اور جماعت سے سنے تو حدثنا اور اخبرنا کہے. لیکن یہ ساری چیزیں مستحبات میں سے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو بدلنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر جو کتابیں تعلیف کی گئی ہیں کتابوں میں جو لکھے ہوئے انہیں نہیں بدل سکتے. ہاں روایت جو سنی ہے شیخ سے محدث سے اس میں اخبرنا اور حدثنا کو بدلنا جائز ہے، جبکہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں پھر جائز ہے، اور اگر نہیں ہے کہ ان میں فرق ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو یہ تین مسائل ہم نے قراءت علی الشیخ کے پڑھے، اور تین مسئلے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھ کے یہ قسم ثانی جو ہے وہ ہماری مکمل ہو جائے گی.